اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم اپنا شمائل ترمذی کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ ہمارا یہ سبق دو چھوٹے چھوٹے باب ہیں، ان کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا ذکر ہے، اور دوسرے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قناع کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کا ذکر۔ حلیہ شریف کی روایات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا ذکر طبعاً گزر چکا ہے۔ اس باب میں صرف رفتار کی کیفیت کو مستقلاً بیان کرنا مقصود ہے۔ اس باب میں 3 روایتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ چمک اور روشنی چہرہ مبارک میں اس قدر تھی گویا کہ آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چہرہ مبارک میں چمک رہا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا۔ زمین گویا لپٹی جاتی تھی کہ ابھی چند منٹ ہوئے یہاں تھے اور ابھی وہاں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں مشقت سے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی رفتار کے ساتھ بھی ہم لوگ اہتمام کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو یہ فرماتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ہمت اور قوت سے پاؤں اٹھاتے، عورتوں کی طرح سے پاؤں زمین پر گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ چلنے میں تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونچائی سے اتر رہے ہوں۔ یہ حدیث پہلے حلیہ شریف والے باب میں مفصل گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ یہ مضمون بھی گزشتہ احادیث میں چند جگہ آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قناع کا ذکر۔ قناع وہ کپڑا کہلاتا ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر امامہ سے نیچے رکھ لیتے تھے تاکہ تیل کی وجہ سے امامہ خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی چند منافع علماء نے تحریر فرمائے ہیں۔ اس باب میں ایک ہی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑا اکثر رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیلی کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ یعنی جیسا اس کا کپڑا چکنا رہتا ہے ایسا ہی یہ کپڑا بھی تیل کی کثرت استعمال سے چکنا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ شمار کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا میلا نہ ہوتا تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جوں پڑتی تھی، نہ کھٹمل خون کو چوس سکتا تھا۔ علامہ رازی نے مناوی سے نقل کیا ہے کہ مکھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر کبھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، اگر نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔